بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يصرح بكيفية النسبة فموجهة وما به البيان جهة وإلا فمطلقة۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ قضائے موجہہ کا آغاز فرماتے ہیں۔ کہے گا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ہر قضیے میں جناب والا نسبت ہوتی ہے، بغیر نسبت کے کوئی قضیہ ہوگا؟ اس لیے قضیہ کے تحقق کے لیے کتنی چیزیں ہیں ضروری؟ محکوم علیہ، محکوم بہ، نسبت اور حکم، چار چیزیں ہیں نہیں؟ تو ہر قضیے کے اندر نسبت ہوتی ہے۔ اب وہی نسبت جناب والا کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کیفیت مخصوصہ سے کیا ہوتی ہے؟ متصف ہوتی ہے۔ کیفیت مخصوصہ سے مراد مثلا ضرورت سے یا دوام سے یا امکان سے، ضرورت سے یعنی کہ جو نسبت ہوتی ہے وہ نسبت یا تو ضروری ہوتی ہے یا وہ نسبت دائمی ہوتی ہے یا وہ نسبت جناب والا امکانی ہوتی ہے۔ تو ہر قضیے کے اندر نسبت ہوتی ہے۔ اب وہ نسبت کبھی کبھی کسی نہ کسی کیفیت مخصوصہ سے کیا ہوتی ہے؟ متصف ہوتی ہے۔ وہ کیفیت مخصوصہ کیا ہے؟ مثلا ضرورت ہے، دوام ہے، امکان ہے، اطلاق ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ تو ان کیفیت مخصوصہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مادہ قضیہ رکھا جاتا ہے۔ کیا رکھا جاتا ہے؟ اور جس کے ذریعے سے اس کیفیت مخصوصہ کی ادائیگی کی جائے اس کا نام جہت قضیہ رکھا جاتا ہے۔ ارے ایک ہے جناب والا نسبت کا پایا جانا۔ کون سی نسبت کا؟ کسی عام نسبت کا نہیں بلکہ کسی خاص نسبت کا پایا جانا۔ ٹھیک، تو اس خاص نسبت کو کیا کہا جائے گا؟ مادہ قضیہ۔ اور ایک اس نسبت کو تعبیر کرنے والا کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا، تو اس لفظ کو کیا کہا جائے گا؟ جہت قضیہ۔ اس لفظ کو کیا کہا جائے گا؟ یعنی کہ قضیے کے اندر نسبت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اس نسبت ضروریہ کو آپ نے تعبیر کیا کیسے؟ بالضرورت سے مثلا۔ تو نسبت کا ضروریہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے، اور اس نسبت کو بالضرورت سے تعبیر کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو جو نفس نسبت ہے، نفس نسبت ہے، اس کو کہتے ہیں مادہ قضیہ، اور جس لفظ سے اس نفس نسبت کو تعبیر کیا جائے اس کو کہتے ہیں جہت قضیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک مثال ذہن میں فٹ کرو۔ مثلا ہم نے کہا اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کہ اللہ رب العزت ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت، تو اب اللہ رب العزت کا علم جو ہر ظاہر و باطن کو محیط ہے، بتاؤ یہ کیسا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ کسی وقت ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا ہے؟ بلکہ ہمیشہ اللہ رب العزت کو ہر ظاہر شے کا اور ہر باطن شے کا کیا ہے؟ علم ہے۔ تو یہ جو علم ظاہر و باطن شے کا اللہ رب العزت کو حاصل ہے، تو یہ جناب والا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ کیا ہے صاحب؟ ضروری۔ تو ہم نے جو اللہ رب العزت کی جانب علم کی اسناد کی یا علم کی نسبت ہم نے کی خدا کی جانب، یہ نسبت کیا ہے؟ ضروری طور پر ہے۔ کائے کے طور پر ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت علم ایسی ہے کہ جو خدا سے جدا نہیں ہوتی، اور جو شے جدا نہ ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضروریہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے علم کی اسناد خدا کی جانب کی یا علم کی نسبت خدا کی جانب کی، یہ کس نسبت پر مشتمل ہے؟ نسبت ضروریہ پر مشتمل ہے۔ تو وہ نسبت ضروریہ کیا کہلائے گی؟ جہت قضیہ کہلائے گی۔
اب ہم نے اس نسبت ضروریہ کو تعبیر کر دیا بالضرورت سے، اور ہم نے کہا اللہ عالم الغیب والشہادۃ بالضرورہ، اللہ یہ جناب والا بالضرورہ جو ہم نے اس میں ذکر کیا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ جناب والا جہت قضیہ کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ نفس نسبت کو مادہ قضیہ کہیں گے۔ یہی تو فرق میں اجاگر کر رہا ہوں۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہم نے کہا، تو یہاں پر جو اللہ رب العزت کا علم محیط ہے ہر ظاہر و باطن شے کو، تو یہ ضروری طور پر کیا ہے؟ محیط ہے۔ کیا ہے؟ ٹھیک، اب ہم نے اسی نسبت ضروریہ کو بالضرورت سے تعبیر کر دیا، تو علم جو اللہ رب العزت کا ہر شے کو، ہر ظاہر شے، ہر باطنی شے کو جو محیط ہے ضروری طور پر، تو اس نفس ضرورت کا نام کیا رکھا جائے گا؟ مادہ قضیہ۔ اور اس نفس نسبت کو جس لفظ سے ہم نے تعبیر کیا مثلا بالضرورت سے، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ جہت قضیہ۔ کیا رکھا جائے گا؟ تو اب آپ کے نزدیک مادہ قضیہ، جہت قضیہ، یہ دونوں واضح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر قضیے میں نسبت تو ہوتی ہے، لیکن وہ نسبت کسی نہ کسی کیفیت مخصوصہ سے کیا ہوتی ہے؟ متصف ہوتی ہے۔ اس کیفیت مخصوصہ کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ مادہ قضیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور جن الفاظ کے ذریعے سے اس کیفیت مخصوصہ کو بیان کیا جائے گا، ان الفاظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جہت قضیہ کہا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا صاحب، اب جو قضیہ اس پر مشتمل ہو جائے گا تو وہ قضیہ موجہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا صاحب؟ قضیہ موجہ ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ لگائیں گے ہم کہ قضیہ موجہ یہ صادقہ ہے یا یہ قضیہ موجہ کاذبہ ہے؟ کیا یعنی کون سا قضیہ موجہ صادقہ ہوگا اور کون سا قضیہ موجہ کاذبہ ہوگا، اس کا علم ہم کو کیسے ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اس کا علم اس وقت ہوگا جب کہ جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق ہو جائے۔ جہت قضیہ، جہت قضیہ، جہت قضیہ کیا تھی؟ نفس کیفیت مخصوصہ، یہ جناب والا مطابق ہو جائے کہ جہت قضیہ کے، یعنی کہ جو نسبت ہے اس نسبت کو جن الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب وہ الفاظ اور نسبت دونوں کے دونوں ایک دوسرے کا موافق ہو جائیں تب تو وہ قضیہ کیا ہوگا؟ موجہ صادقہ ہوگا، اور اگر گڑبڑا گا یہ دونوں تو وہ قضیہ موجہ کیا ہوگا؟ کاذبہ ہوگا۔ مثلا اب ہم یہ کہیں کہ صاحب الجن یعلم الغیب بالضرورہ، جن صاحب غیب جانتے ہیں، جن غیب جانتے ہیں، اور ہم نے اس نسبت کو ثابت کیا جنوں کے لیے بالضرورہ یعنی ضروری طور پر۔ تو بتاؤ جنوں کو جو غیب کا علم ہے کیا یہ ضروری طور پر ہے ان کے لیے حاصل؟ تو اب جو ان کی مادہ قضیہ جو تھا، یعنی کہ جو جنوں کے لیے نسبت تھی حاصل، وہ کس طریقے سے تھی؟ ضروری طور پر تھی یا غیر ضروری طور پر؟ غیر ضروری طور پر تھی، لیکن آپ نے اس کو تعبیر کیسے کر دیا؟ بالضرورت، ضرورت سے تعبیر کر دیا۔ تو اب دیکھو یہاں پر جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہیں ہوا، جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہیں ہوا، یعنی کہ مادہ قضیہ جہت قضیہ کے مطابق نہیں ہوا، مادہ قضیہ جہت قضیہ کے مطابق نہیں ہوا۔ اس لیے ہمارا اب یہ دعویٰ کرنا کہ الجن یعلم الغیب بالضرورہ، یہ ہم اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ سمجھ گیا بھائی؟ تو اب قضیہ موجہ کے صادقہ ہونے کا یا قضیہ موجہ کے کاذبہ ہونے کا دار و مدار کائے پر ہے؟ جہت اور مادے پر ہے۔ اگر مادہ قضیہ جہت قضیہ کے مطابق ہے تب ایسی صورت میں ہم کہیں گے یہ قضیہ موجہ صادقہ ہے، اور اگر مادہ قضیہ جہت قضیہ کے مطابق نہیں ہے تب ہم کہیں گے یہ قضیہ موجہ کاذبہ ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھو
قد یصرح اعلم، شارح فرماتے ہیں آپ جان لیجئے، ان نسبت المحمول الی الموضوع، محمول کی نسبت جو موضوع کی جانب ہوتی ہے، بے اعتبار نفس الامر، نفس الامر کے اعتبار سے، تکون متکیفۃ بکیفیت مخصوصۃ، وہ کبھی کبھی جناب والا کیفیت مخصوصہ کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ متصف ہوتی ہے۔ کیفیت مخصوصہ کیا ہے؟ من الضرورت والدوام والامکان والاطلاق، یعنی کہ ضرورت اور دوام اور امکان اور اطلاق کے ساتھ، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ فتلک الکیفیت المخصوصۃ تسمى مادۃ القضیہ، تو ان نفس کیفیت مخصوصہ کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مادہ قضیہ۔ وما يحصل به، اور جس کے ذریعے سے کیفیت کا بیان حاصل ہو، یعنی کہ وہ الفاظ جن کے ذریعے سے اس کیفیت مخصوصہ کو تعبیر کیا جاتا ہو، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جہت القضیہ، جہت قضیہ۔ والقضیۃ التي تشتمل علیہا، اور وہ قضیہ جو جناب والا اس پر یعنی جہت قضیہ پر مشتمل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موجہ کہتے ہیں۔ والتي لا تشتمل علیہا مطلقہ، اور وہ قضیہ جو جہت قضیہ پر مشتمل نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلقہ۔ فَإِن طَابَقَتِ الْجَهَةُ وَالْمَادَّةُ، تو اگر جناب والا جہت قضیہ یہ مادہ قضیہ کے مطابق ہو جائے، فَالْقَضِيَّةُ صَادِقَةٌ، تو وہ قضیہ موجہ کا کہلائے گا؟ صادقہ کہلائے گا، جیسے کہ اللہ عالم الغیب والشہادۃ بالضرورہ میں، وَإِن لَمْ تُطَابِقْ فَهِيَ كَاذِبَةٌ، اور اگر جناب والا جہت قضیہ مادہ قضیہ کے مطابق نہ ہو تو وہ قضیہ موجہ کا کہلائے گا؟ کاذبہ کہلائے گا، جیسے الجن یعلم الغیب بالضرورہ میں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سمجھ گیا قضیہ موجہ کس کو کہیں گے؟ قضیہ موجہ کس کو کہیں گے؟ جس قضیے میں جہت کو ذکر کیا گیا، اور جس قضیے میں جہت کو ذکر نہ کیا گیا ہو تو اس قضیے کو کیا کہیں گے؟ قضیہ مطلقہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فرماتے ہیں جناب والا قضایہ موجہہ کتنے ہیں صاحب؟ 15 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 15 ہیں ٹوٹل کتنے ہیں؟ 15 ہیں۔ ان میں سے صاحب کیا ہیں؟ کچھ بسائط ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ مرکبات ہیں۔ بسائط کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک ہی شے ہے، یعنی کہ ایجاب ہے تو ایجاب ہے، سلب نہیں۔ سلب ہے تو صاحب سلب ہی ہے، ایجاب نہیں۔ مرکبہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی قضیے میں دونوں ہی چیزیں ہیں، ایجاب بھی ہے سلب بھی ہے، لیکن جناب والا دوسرے قضیے کو صریح طور پر اس میں ذکر نہیں کیا جائے گا، دوسرے قضیے کو صریح طور پر ذکر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے کلمے کو لایا جائے گا کہ جس کلمے کے ذریعے سے دوسرے قضیے کی جانب اشارہ ہو جائے۔ مثلا لا دوام لیا ہے، کیا لیا ہے؟ لا دوام لیا ہے یا لا ضرورت لیا وغیرہ، ٹھیک۔ تو اب آپ نے کوئی یہ قضیہ بیان کیا، کل انسان، مثلا بتا رہے ہوں مثلا میں، جیسے کہ آپ نے کہا کل انسان حیوان بالضرورہ، سمجھ گئے؟ اب آپ نے آگے فٹ کر دیا مثلا لا دائمہ۔ یہ حقیقت کے اعتبار سے مت دیکھنا اس مثال کو، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ قضیہ دیکھو اب 2 قضیوں پر مشتمل ہو گیا کہ ایک تو آپ نے صریح طور پر ذکر کر دیا مثلا کل انسان حیوان بالضرورہ، ٹھیک، دوسرا آپ نے لا دوام کہہ دیا وہاں پر، ٹھیک، اب لا دوام سے اشارہ ہو گیا دوسرے قضیے کی جانب، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر دیکھو پہلا والا ایجاب پر مشتمل تھا، دوسرا والا سلب پر، دونوں قضیے پالیے گا نہیں پالیے گئے؟ تو جہاں پر دونوں قضیے ہوں ان کو کہا جائے گا مرکبہ، اور جہاں پر صرف اور صرف ایک قضیہ ہو، یعنی کہ یا تو ایجاب کا ہو یا صرف اور صرف سلب کا ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ بسیطہ، ٹھیک ہے۔ لا دائمہ سے اب وہ تو آگے آپ سمجھ ہی لوگے سب، اچھا ما قبل والا جو قضیہ ہوگا اس کے خلاف نکل کے آئے گا، ما قبل کا جو بھی قضیہ ہوگا اس کے خلاف نکل کے آئے گا۔ ثم القضایا الموجہۃ التی یبحث عنہا، فرماتے ہیں پھر قضایا موجہہ جس سے یہاں پر بحث کی جائے گی، وانا احکامی، اور جن کے احکام سے بحث کی جائے گی، 15 کتنے ہیں ٹوٹل؟ 15 ہیں۔ 8 منہا، ان میں سے 8 بسائط، کیا بسائط ہیں؟ وہی التی معنی ایجاب فقط، بسائط کا معنی کیا ہے؟ بسائط سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جن کا معنی صرف و صرف ایجاب ہو، او سلب فقط، یا جن کا معنی صرف و صرف سلب ہو۔
وسبعۃ منها، اور ان میں سے 7 جناب والا مرکبات ہیں، وہی التی معناها مرکب من ایجاب و سلب۔ مرکبات کا معنی کیا ہے صاحب؟ فرماتے ہیں وہ ایسے قضایا موجہہ ہیں جن کا معنی مرکب ہو ایجاب اور سلب سے، بشرط، اس شرط کے ساتھ اللہ یکون الجزء الثانی مذکورا بعبارۃ مستقلۃ، کہ جزء ثانی مستقل عبارت کے ساتھ مذکور نہ ہو، بل یشار الیہ، بلکہ جزء ثانی کے جانب اشارہ کیا جائے، کائے کے ذریعے، بلا ضرورت بلا دوام، یا تو لا ضرورت کے ذریعے سے یا لا دوام کے ذریعے سے۔ والمصنف بدأ ببیان البسائط، اب قضایا موجہ 2 طرح کے ہو گئے، کچھ بسائط کے قبیل سے ہو گئے، کچھ مرکبہ کے قبیل سے ہو گئے۔ مصنف نے کس سے آغاز فرمایا؟ تو شارح بیان فرماتے ہیں کہ مصنف نے بسائط سے آغاز فرمایا ہے۔ کیسے؟ بقولہ، اپنے اس قول، فإن كان الحکم سے، یعنی کہ آپ بتائیں گے جناب والا وہ قضیہ جو نسبت ضروریہ پر مشتمل ہے، نسبت ضروریہ پر مشتمل ہے، تو نسبت ضروریہ پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے قضیہ موجہہ کی 4 قسمیں نکل گئے ہیں۔ کائے کے اعتبار سے؟ نسبت ضروریہ کے اعتبار سے۔ کائے کے اعتبار سے صاحب؟ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ یا تو جناب والا ضرورت کا جو حکم لگایا گیا ہے وہ اس اعتبار سے لگایا گیا ہوگا جب تک کہ ذات موضوع کیا ہو؟ موجود ہو، جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو۔ ذات موضوع ہر قضیے میں موضوع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سمجھ گئے؟ تو جو انسان موضوع بنے گا وہ انسان کی ذات کیا کہلائے گی؟ ذات موضوع کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ ذات موضوع کہلائے گی۔ تو اب یا تو ضرورت کا حکم کس اعتبار سے ہوگا؟ اس اعتبار سے ہوگا کہ جب تک کہ کیا ہو؟ ذات موضوع موجود ہو، اس وقت تک جناب والا ضرورت کا حکم کیا رہے گا؟ یہ ثابت رہے گا۔ ضرورت کا حکم سمجھے؟ مر گئے ختم ہو گئے تو ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک ذات موضوع موجود ہے اس وقت تک۔ یا پھر جناب والا یہ ضرورت کا جو حکم لگایا گیا ہے یہ ذات موضوع کے موجود ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جب تک وصف موضوع کیا ہے؟ موجود ہے۔ کیا؟ جب تک وصف موضوع کیا ہے؟ موجود ہے۔ ایک ہے جناب والا موضوع کی ذات، اور ایک ہے اس ذات کا کیا؟ وصف، اس ذات کا وصف۔ ہم نے کہا کل متکلم متحرک اللسان ما دام متکلما، کل متکلم متحرک اللسان، ہر متکلم زبان کو حرکت دینے والا ہے، ہر متکلم۔ تو اب تکلم کرنے والا مثلا جیسے میں ہوں تو میری ایک ذات ہے یا نہیں ہے؟ اور میں جو تکلم کر رہا ہوں یہ میرا وصف ہے، تو میری ذات کہلائے گی ذات موضوع، ٹھیک؟ اور یہ جو وصف تکلم ہے یہ کیا کہلائے گا؟ وصف موضوع، کیا کہلائے گا؟ تو اب جو قضیے میں ضرورت کا حکم لگایا گیا ہے وہ یا تو جناب والا اس وقت تک کے لیے لگایا گیا ہوگا جب تک کہ وصف موضوع موجود ہے۔ کیا؟ وصف موضوع، یعنی کہ جب تک کہ میں صفت تکلم کے ساتھ کیا ہوں؟ متصف ہوں، اس وقت تک کے لیے ضرورت کا حکم لگایا گیا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ قضیے کے اندر جب ضرورت کا حکم ہوگا تو اس ضرورت کے پائے جانے کی 4 صورتیں ہیں۔ یا تو قضیے میں ضرورت کا جو حکم لگایا گیا ہے یہ اس وقت تک کے لیے لگایا گیا ہوگا جب تک کہ ذات موضوع موجود ہو، یا پھر اس وقت تک کے لیے لگایا گیا ہوگا جب تک کہ وصف موضوع کیا ہو؟ موجود ہو۔ 2 صورتیں ہو گئیں۔ یا جناب والا قضیے میں ضرورت کا حکم لگایا گیا ہوگا کسی وقت معین میں، کسی وقت معین میں، یا پھر جناب والا غیر معین وقت میں، غیر۔ تو یہ 4 صورتیں نکل کے آئیں اس قضیے کی جو قضیہ موجہہ نسبت ضروریہ پر کیا ہو؟ مشتمل ہو۔ نسبت یعنی کہ اس قضیے میں جو ضرورت کا حکم لگایا گیا ہے یا تو جناب والا کس اعتبار سے لگایا گیا ہوگا جب تک کہ ذات موضوع کیا ہو؟ موجود ہو،
یا پھر جناب والا اس اعتبار سے لگایا گیا ہوگا کہ جب تک کہ وصف موضوع کیا ہو موجود ہو، یا پھر نسبت کی ضرورت کا حکم لگایا گیا ہوگا کسی وقت معینہ میں، یا پھر جناب والا نسبت کی ضرورت کا حکم لگایا گیا ہوگا کسی غیر معین وقت میں۔ سمجھ گئے؟ تو اب ضرورت کا حکم لگایا گیا ہو کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے جب تک کہ ذات موضوع موجود ہے تو اس قضیہ موجہ کو کیا کہیں گے؟ ضروریہ مطلقہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھو صاحب، فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ أَيْ قَدْ يَكُونُ الْحُكْمُ فِي الْمُوَجَّهَاتِ، یعنی کبھی کبھی حکم قضیہ موجہ میں نسبت کی ضرورت کا ہوتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، اور یہ جناب والا 4 قسموں پر ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ حکم ضرورت، اس لیے کہ ضرورت کا حکم لگانا اما یثبت، یا تو یہ ثابت ہوگا مادام ذات الموضوع موجودتاً، جب تک کہ ذات موضوع کیا ہو موجود ہو، او مادام وصف الموضوع ثابتاً، یا اس وقت تک ہوگا جب تک کہ وصف موضوع کیا ہو ثابت ہو، او فی وقت معین، یا اس وقت تک ہوگا، یا پھر یہ وقت معینہ میں ہوگا، او فی وقت غیر معین، یا پھر جناب والا یہ نسبت کی ضرورت کا حکم جو قضیے میں ہے یہ غیر معین وقت میں ہوگا۔ فعلی الاول، تو پہلی والی صورت میں، یعنی کہ جب کہ نسبت کی ضرورت کا حکم کس اعتبار سے ہو؟ اس اعتبار سے ہو کہ جب تک کہ ذات موضوع کیا ہے موجود ہے، تو سم القضیۃ، تو قضیے کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ ضروریۃ مطلقۃ۔ کیا رکھا جاتا ہے؟ اور اگر نسبت کی ضرورت کا حکم کس اعتبار سے ہو؟ وصف موضوع کے ثابت ہونے کے اعتبار سے ہو، تو اس کا نام مشروطۃ عامۃ کیا رکھا جاتا ہے؟ مشروط عامہ رکھا جاتا ہے۔ وعلی الثالث، اور والے احتمال کے پیش نظر تیسرا والا احتمال کیا تھا کہ نسبت کی ضرورت کا حکم ہو وقت معینہ میں، تو اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ وقت یا مطلقہ۔ اور چوتھے والے احتمال کے پیش نظر چوتھا احتمال کیا تھا کہ نسبت کی ضرورت کا حکم ہو غیر معین وقت میں، اس کا نام رکھا جائے گا منتشرۃ مطلقۃ۔ کیا رکھا جائے گا؟ کما بین المصنف، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا۔ فإن كان الحکم، دیکھ لو متن، اگر حکم قضیہ موجہ میں بضرورت النسبتی، نسبت کی ضرورت کا ہو، مادام ذات الموضوع، جب تک کہ ذات موضوع کیا ہو موجود ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضروریۃ مطلقۃ، بتایا گا اس کو ضروریہ مطلقہ کہا جائے گا۔ اب صاحب آپ اتنا تو سمجھ ہی گئے کہ ضروریہ مطلقہ کی تعریف کیا ہوگی؟ ضروریہ مطلقہ کی تعریف کیا ہوگی؟ اتنا آپ سمجھیے گا کیا ہوگی؟ وہ قضیہ موجہ ضروریہ مطلقہ کہلائے گا کہ جس میں نسبت کی ضرورت کا حکم ہو جب تک کہ ذات موضوع کیا ہو موجود ہو، وہی کہتے ہیں فضروریۃ مطلقۃ، تو ضروریہ مطلقہ ہی التی حکم فیہا، وہ قضیہ موجہ ہے کہ جس میں نسبت کے ثبوت کی ضرورت کا حکم لگایا گیا ہو موضوع کے لیے، یا نسبت کے سلب کی ضرورت کا حکم لگایا گیا ہو موضوع سے، مادام ذات الموضوع موجودتاً، جب تک کہ ذات موضوع کیا ہو موجود ہو۔ جیسے کل انسان حیوان بالضرورہ، یہاں پر جناب والا انسان کے لیے حیوانیت کو جو ثابت کیا گیا ہے وہ ضروری طور پر ثابت کیا گیا ہے۔ لا شیء من الانسان بحجر بالضرورہ، اس مثال میں انسان سے جو حجریت کا سلب کیا گیا ہے وہ بھی ضروری طور پر کیا گیا ہے۔ فقد حکم فی المثال الاول، تو پہلی والی مثال میں جو حکم لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان ثبوت الحیوانیت، کہ حیوانیت کا ثبوت انسان کے لیے ضروری ہے، مادام ذات الانسانی موجودت، جب تک کہ ذات انسان کیا ہے موجود ہے۔ وفی الثانی، اور دوسری والی مثال میں یہ کہ ان سلب الحجریت، یعنی کہ انسان سے حجریت کا سلب ضروری ہے، کب تک؟ مادام ذاتہ موجودتاً، جب تک کہ اس کے ذات کیا ہے موجود ہے۔ اب اتنی بات اور سمجھ لو کہ صاحب اس قضیہ موجہ کو جس کے اندر نسبت کی ضرورت کا حکم لگایا گیا ہو اس کو ضروریہ مطلقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ضروریہ تو اس لیے کہا جاتا ہے، نری آسان سی بات ہے کہ وہ نسبت ضرورت پر مشتمل ہے۔ مطلقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی قید سے مقید نہیں ہے، کسی قید سے مقید نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ ضَرُورِيَّةً، جزئی نیز اس قضیے کا نام ضروریہ رکھا، کیوں؟ لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى الضَّرُورَةِ، اس لیے کہ یہ مشتمل ہے کائے پر ضرورت پر، اور مطلقہ رکھا کیوں؟ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَقَيَّدُ فِيهَا بِوَصْفٍ أَوْ وقت، اس لیے کہ حکم اس میں نہ تو کسی وصف کے ساتھ مقید ہے نہ کسی وقت کے ساتھ مقید ہے۔